السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ویلکم ان وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر ان انڈیا. میں آپ کا میزبان مفتی ہارون ندوی. آئیے ڈالتے ہیں دنیا کی بہت ہی خاص بڑی 5 خبروں پر نظر. چین کے مغربی علاقے میں سینکڑوں مسلمان ایک مسجد کے باہر دھرنے پر بیٹھے ہیں. یہ مسجد اس علاقے میں اپنے میناروں اور گنبدوں کی وجہ سے بڑی شہرت رکھتی ہے، بڑی مشہور ہے، کیونکہ اس کا تعمیری انداز مشرق وسطیٰ کی مساجد کی طرح ہے. اور اس جامع مسجد کو گرانے کا حکومت نے ایک نوٹس 3 اگست کو مسجد کمیٹی کو دیا، جس میں یہ تحریر ہے، لکھا ہے کہ تعمیر سے پہلے اس مسجد کے لیے باضابطہ تعمیری اجازت نامہ نہیں لیا گیا تھا. حکومت کی مسجد کو گرانے کی سازش اور بدنیتی کو لے کر مسلمان دھرنے پر بیٹھے ہیں. لاس اینجلس ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق حماس کی جانب سے اسرائیل پر کم از کم 200 راکٹ فائر کیے گئے. اس کے جواب میں اسرائیل نے وحشیانہ بمباری کرتے ہوئے غزہ پٹی میں 150 مقامات کو نشانہ بنایا، جس میں ایک حاملہ خاتون، پریگننٹ مہیلا سمیت 4 لوگ مارے گئے. اسرائیل اور حماس کے بیچ غزہ پٹی پر المحصل عمارت کے معاملے پر کشیدگی بڑھ گئی. حماس کا کہنا ہے کہ یہ عمارت، یہ بلڈنگ نوجوانوں کے لیے مشہور ثقافتی مرکز ہے، جبکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ عمارت حماس کی فوجی ٹریننگ کا مرکز ہے. اسرائیلی حملے میں اس عمارت کو تباہ کر دیا گیا. اسی حملے میں خاتون سمیت 4 لوگ شہید ہوئے. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس نے پینٹاگون میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے خلائی فوج بنانے کا فیصلہ کر لیا اور یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. ایسی فوج بنانے کی ہدایت صدر ٹرمپ نے رواں برس کے دوران دی تھی، جو پوری ہونے جا رہی ہے. ہماری بہادر فوج خلا میں بھی اپنے ملک اور قوم کا دفاع کرے گی. واہ بھائی واہ! تمہارا ملک اور تمہاری قوم کے لیے ہتھیار، فوجیں بنانا سب جائز، اور دوسرے اپنے ملک، اپنے قوم کے لیے اگر کچھ کریں تو آتنکواد پھیلے گا، ان پر پابندی لگاؤ. عراق میں الیکشن کمیشن نے مئی میں ہونے والے پارلیمانی الیکشن کے سلسلے میں ووٹوں کی ہاتھوں سے گنتی کے حتمی نتائج، فائنل رزلٹ کا اعلان کر دیا، جس میں مقتدی صدر کی سربراہی میں لیڈرشپ میں قائم اتحاد گٹھ بندھن والے گروپ کو ہی برتری حاصل ہے. 50 سیٹوں سے یہ گروپ لیڈ پر ہے، جبکہ موجودہ پی ایم وزیر اعظم حیدر العبادی کی لیڈرشپ والا النصر اتحاد 42 سیٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. دعا کرو کہ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی الیکشن ہو اور ایسی ہی ووٹوں کی گنتی ہو اور مشین بند ہو جائے. امریکہ نے روس پر بھی پابندیاں لگائی تو روس نے امریکی پابندیوں کے خلاف سخت رد عمل، سخت ریئیکشن، بدلے کی کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان پر لگائی گئی امریکی پابندیاں ناقابل قبول ہے. امریکی ترجمان نے کہا کہ روس پر پابندیاں اس لیے لگائی گئی کہ روس کو بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کیمیائی اور حیاتیاتی ہتھیاروں کے استعمال کی سزا دی جا سکے. یہ تعدیبی کارروائی ہے، لیکن روس میں اس کا شدید ریئیکشن دیکھا گیا. وزارت خارجہ روس کے ترجمان نے بتایا کہ روس اس پابندی کی جوابی کارروائی پر غور کر رہا ہے.